اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ جسے قریبی چھوڑ دیا کرتے ہیں اسے بیگانے مل جاتے ہیں، یہ قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ شعر خدا۔ آدمی کی حفاظت اس کی موت کیا کرتی ہے۔ شعر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ شعر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے لوگو، مجھے تم پر دو چیزوں کی فکر رہتی ہے: لمبی امیدیں لگانا اور اپنی خواہشات کے مطابق چلنا۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست کو عزیز رکھو، کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ شعر خدا۔ ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ شعر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ غربت انسان کو اپنے شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ شعر خدا۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ شام کو گھر واپس جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے،
شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسے اپنے راز کبھی مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والے انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے، شیر خدا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اللہ عز و جل پر چھوڑ دو۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہنا اور وقت سے پہلے چاہنا۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا، بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ عز و جل اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے، سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونا اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کر سکے۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو، مفلس کو سلام کیا کرو، سبحان اللہ۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ تھامنا چاہتا ہو۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ کسی کے منہ پر اس کی بے عزتی کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ تم جو گالی غصے یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ حق بات نہیں۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج
مذاق کرنا ہے۔ اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بیوقوف زندہ ہی نہیں رہتے۔ شعر خدا۔ جب میں جوان تھا تو میں نے یہ سیکھا کہ آپ کتے کی دم سیدھی نہیں کر سکتے۔ البرٹ آئنسٹائن۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، بلکہ جاہل وہ ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ میں کوئی بہت ذہین انسان نہیں ہوں، بس اتنا ضرور ہے کہ اپنے مسائل کو دیر تک حل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ پرندے ایک جگہ پر کیوں رہنا چاہتے ہیں جبکہ وہ زمین کے کسی بھی حصے پر جا سکتے ہیں۔ پھر یہی سوال میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں۔ البرٹ آئنسٹائن۔ عظیم روحوں کو ہمیشہ معمولی سوچ والے لوگوں کی پرتشدد مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک معاشرہ اس وقت ترقی کرتا ہے جب بوڑھے ایسے درخت لگاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس کے سائے میں کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ البرٹ آئنسٹائن۔ ہر صبح بستر بنانا آپ کے ذہن کو سکون دیتا ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کامیابی کے احساس کو جنم دیتی ہیں۔ جب آپ کسی اچھی لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو 1 گھنٹہ 1 سیکنڈ کی طرح لگتا ہے۔ جب آپ دہکتے انگارے پر بیٹھے ہوں تو 1 سیکنڈ 1 گھنٹے کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ اگر لوگ صرف سزا کے خوف اور جزا کی امید پر اچھائی کرتے ہیں تو ہم یقیناً ایک بدبخت ہجوم ہیں۔ ہم حقائق کو سیکھنے کا نام نہیں، بلکہ علم یہ ہے کہ دماغ کو سوچنے کے قابل بنانے کے لیے ایک ترتیب کا نام۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی شکست ایسی بھی ہوتی ہے جن کے دامن میں فتح سے زیادہ کامیابیاں ہوتی ہیں۔ رزق لو یا موقع گنوا دو۔ میں ان سب لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری مدد نہیں کی۔ آج انہی کی بدولت میں نے سب خود کیا ہے۔ اپنا کردار اعلیٰ اور مضبوط کرنا ہو تو خواہشات کو دباؤ اور تکلیف کو برداشت کرو۔ ولیم فاکنر۔ آپ دوسرے لوگوں کے حالات پر ہنستے ہیں تو مستقبل میں آپ کے بھی حالات ان جیسے ہوں گے۔